السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا مال الگ کر رہے ہیں اس وقت ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ جب ہمارا جو مال ہے ہم اس مال میں سے زکوٰۃ کا مال نکال رہے ہیں، الگ کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ کی نیت کر لیں کہ یہ مال زکوٰۃ کا ہے، ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن بہت سے آدمی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ نیت کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی نیت کرنا بھول جائے تو جس وقت وہ مال کسی غریب کو دے رہا ہے، کسی مستحق کو دے رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اس وقت زکوٰۃ کی نیت کر لے تو بھی زکوٰۃ کی نیت معتبر ہوگی اور اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں تیسری شکل اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا مال اپنے مال سے الگ کرتے وقت بھی نیت کرنی بھول جائے اور اسی طرح سے وہ نیت کرنی اس وقت بھی بھول جائے جس وقت وہ کسی غریب کو اور مستحق کو زکوٰۃ کا مال دے رہا ہے، تب بھی بھول جائے، تو تیسری شکل یہ ہے کہ آدمی نے مال دے دیا، غریب کو مستحق کو مال دے دیا، وہ پھر بھی زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکا، تو تیسری شکل یہ بتلائی جا رہی ہے۔ تیسری شکل آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ جب تک وہ مال اس غریب کے پاس، اس مستحق کے پاس جس کو آپ نے زکوٰۃ کا مال دیا اس کے پاس جب تک وہ مال موجود ہے آپ اس وقت تک بھی زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ آپ نے معلوم کیا ہے کہ قرض میں گئے ہوئے پیسوں میں زکوٰۃ کی نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں، تو اس بارے میں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ نے قرض دیا تھا سالوں پہلے، برسوں پہلے، اور آپ نیت اب کر رہے ہیں جبکہ اس نے جس کو آپ نے قرض دیا تھا اس نے آپ سے قرض کے پیسے لے کر، یعنی قرض کے طور پر آپ سے پیسے لے کر کھا پی لیے، چاٹ لیے، ختم کر دیے، وہ ان کو ختم کر چکا، اپنے کام میں انہیں استعمال کر چکا، اس کے پاس تو وہ پیسے ہیں ہی نہیں۔ اب آپ نیت کر رہے ہیں کہ میں ان پیسوں میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں، تو اس طرح سے نیت کرنے سے آپ کی نیت معتبر نہیں ہوگی، آپ کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں آپ خلاصہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، قرض میں گئے ہوئے پیسوں میں زکوٰۃ کی نیت کرنے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔